اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب ابواب العمرہ، حدیث نمبر 1789۔ اردو ترجمہ۔ عمرے میں انہی کاموں کا پرہیز ہے جن سے حج میں پرہیز ہے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے صفوان بن یعلا بن امیہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، جبہ پہنے ہوئے، اور اس پر خلوق یا زری کا نشان تھا، خلوق یا زردی کا نشان تھا۔ اس نے پوچھا، مجھے اپنے عمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ میری بڑی آرزو تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہاں آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے آرزو مند ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کپڑے کا کنارہ اٹھایا اور میں نے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ زور زور سے خراٹے لے رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بیان کیا جیسے اونٹ کے سانس کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب وحی اترنی بند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والا کہاں ہے جو عمرے کا حال پوچھتا تھا؟ اپنا جبہ اتار دے، خلوق کے اثر کو دھو ڈال اور زعفران کی زردی صاف کر لے، اور جس طرح حج میں کرتے ہو اسی طرح اس میں بھی کرو۔ حدیث نمبر 1790۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں حشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، جب کہ ابھی میں نوعمر تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے اس کی صحیح نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اگر مطلب یہ ہوتا جیسا کہ تم بتا رہے ہو تو پھر تو ان کی صحیح نہ کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہ آیت تو انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو منات بت کے نام کا احرام باندھتے تھے، جو قدیہ کے مقابل میں رکھا ہوا تھا۔ وہ صفا اور مروہ کی صحیح کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سفیان ابو معاویہ نے حشام سے یہ زیادتی نکالی ہے کہ جو کوئی صفا مروہ کا پھیرا نہ کرے تو اللہ اس کا حج اور عمرہ پورا نہ کرے گا۔ حدیث نمبر 1791۔ اردو ترجمہ۔ عمرہ کرنے والا احرام سے کب نکلتا ہے؟ اور عطا بن ابی رباح نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ حج کے احرام کو عمرے سے بدل دیں اور طواف بیت اللہ اور صفا مروہ کریں، پھر بال ترشوا کر احرام سے نکل جائیں۔ ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے جریر نے، ان سے اسماعیل نے، ان سے عبداللہ بن ابی اوفی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی کیا اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے بھی طواف کیا، پھر صفا اور مروہ آئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے والوں سے حفاظت کر رہے تھے کہ کہیں کوئی کافر تیر نہ چلا دے،
میرے ایک ساتھی نے ابن ابی اوفے سے پوچھا، کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں اندر داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ حدیث نمبر 1792۔ کہا انہوں نے پھر پوچھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کیا کچھ فرمایا تھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا تھا، ختیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں ایک موتی کے گھر کی بشارت ہو، جس میں نہ کسی قسم کا شور غل ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ حدیث نمبر 1793۔ ہم سے حمیدی نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے کہا کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو عمرے کے لیے بیت اللہ کا طواف تو کرتا ہے لیکن صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کرتا، کیا وہ صرف بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا 7 چکروں کے ساتھ طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد صفا اور مروہ کی 7 مرتبہ صحیح کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حدیث نمبر 1794۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ سے بھی اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، صفا اور مروہ کی صحیح سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 1795۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے غنزر محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قیس بن مسلم نے بیان کیا، ان سے طارق بن شہاب نے بیان کیا، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطحاء میں حاضر ہوا۔ آپ وہاں حج کے لیے جاتے ہوئے اترے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا حج ہی کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور احرام کس چیز کا باندھتا ہے؟ میں نے کہا میں نے اسی کا احرام باندھا ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اچھا کیا، اب بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی صحیح کر لے، پھر احرام کھول ڈال۔ چنانچہ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی صحیح، پھر میں بنو قیس کی ایک عورت کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی خوشبوئیں نکالیں۔ اس کے بعد میں نے حج کا احرام باندھا۔ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی کے مطابق لوگوں کو مسئلہ بتایا کرتا تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرنا چاہیے کہ اس میں ہمیں حج اور عمرہ پورا کرنے کا حکم ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا تھا جب تک ہدی کی قربانی نہیں ہو گئی تھی، لہٰذا ہدی ساتھ لانے والوں کے واسطے ایسا ہی کرنے کا حکم ہے۔ حدیث نمبر 1796۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، انہیں عمرو نے خبر دی، انہیں ابو الاسود نے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عبداللہ نے ان سے بیان کیا، انہوں نے اسماء رضی اللہ عنہا سے سنا تھا، وہ جب بھی ہجون پہاڑ سے ہو کر گزرتیں تو یہ کہتیں، رحمتیں نازل ہوں اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم نے آپ کے ساتھ یہیں قیام کیا تھا، ان دنوں ہمارے سامان بہت ہلکے پھلکے تھے، سواریاں اور زاد راہ کی بھی کمی تھی، میں نے، میری بہن عائشہ رضی اللہ عنہا نے، زبیر اور فلاں رضی اللہ عنہ نے عمرہ کیا، اور جب بیت اللہ کا طواف کر چکے تو صفا اور مروہ کی صحیح کے بعد ہم حلال ہو گئے۔ حج کا احرام ہم نے شام کو باندھا تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب ابواب العمرہ کی حدیث نمبر 1789 سے 1796 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔